الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأجمعين أما بعد. معزز ناظرین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا آغاز ہونا چاہتا ہے اللہ کے ایک نبی نازل بھی اس صورت کے نازل ہوتے وقت کچھ حالات ایسے تھے کہ یہ وہ نازک دور تھا جب جو ہے سنگین مزاحمتوں کے باوجود اسلام کا نور کفر و شرک کے پختہ مورچوں کو فتح کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، جس کے باعث کفار و مشرکین زیر پا کہ تم لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں تمہیں اس کی طرف سے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ رضی محترم اس طرح جو ہے سورہ ہود کا آغاز ہوا اور آپ جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے اور وہ اس کی جانب سے تمہاری جانب بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا ہو۔ اور الا علی اللہ رزقها ویعلم جگہ کو اور اس کے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے تمام جو ہے ارض و سماوات کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا اور آگے جو ہے ارشاد خداوند ہو رہا ہے۔ اب اس طرح یہ جو ہے بارے میں یہاں پر جو ہے عزیزان گرامی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام کا جو ہے تفصیلی تذکرہ 12ویں پارے میں آیا ہے۔ ان کی جو ہے قوموں کی کن کن قوموں کی جانب مجھے بھیجا گیا ہے اور پھر انہوں نے کس طرح اللہ کی جو ہے پیام کو پہنچانے کے لیے صحیح اور کوشش کی ہے اور پھر ان کا انجام کیا ہوا ہے، تو اس کا تفصیلی ذکر کیا ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام ان کا تذکرہ پڑھیں گے
اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ آج کے درس کا اختتام جو ہے 12ویں پارے میں ہی ہوگا، اور انشاءاللہ کل جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم سورہ یوسف کا آغاز انشاءاللہ کل کریں گے۔ تو عزیزان گرامی، آئیے آغاز کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام سے، کیونکہ اس پارے میں 3 نبیوں کا جو ہے تفصیلی تذکرہ آیا ہے اور انبیاء اکرام کے واقعات بیان کیے گئے ایک کے بعد دیگر۔ حضرت نوح علیہ السلام آپ کی اور دوسری تو بہت ساری خرابیاں پیدا ہو گئی تھی، یعنی بدکاری، روز قیامت کا انکار کے ہاتھوں سے چھوٹ چکا تھا۔ خدا واحد انہوں نے ورد، سبا، جعوق اور نصر کی پرستش شروع کر رکھی تھی۔ یہ اس زمانے کے پرانے جو ہے ان کے معبودان باطل تھے جن کے یہاں پر نام بتائے گئے ہیں۔ آخرت کی زندگی کا کوئی تصور ان کے ذہن میں باقی نہ تھا، اس لیے انہیں آخرت کی زندگی سے کوئی دلچسپی نہ تھی، اور اسی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے تھے، اور اس میں ہی زیادہ سے زیادہ دولت، طاقت، عزت اور ناموری حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے سارے وسائل داؤ پر لگا دیے تھے۔ یہ وہ بیماریاں تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت کا مقصد انہی خرابیوں کی اصلاح تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی تمام تر جو ہے ظاہری اور باطنی خرابیوں اور ظاہری اور باطنی برائیوں سے انہیں نجات دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے جو ہے محبوب پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی جانب۔ آپ نے جب اپنی قوم کو توحید کا پیغام سنایا، چند سلیم الطبع عقل مند لوگ فوراً لبیک لبیک کہتے ہوئے پیاس گویا ان کی پیاسی روحیں رحمت کی منتظر تھی، لیکن برسر اقتدار طبقے کو آپ کی دعوت پسند نہ آئی، اس لیے انہوں نے ایک ساتھ حضرت نوح علیہ السلام پر بھی اعتراضات شروع کر دیے اور آپ کے ماننے والوں پر تان و تشنیع کے تیر برسانے شروع کر دیے۔ آپ کے بارے میں تو انہوں نے یہ کہا، آپ کون ہیں نبوت کا دعویٰ کرنے والے؟ آپ تو ہماری طرح ایک بشر ہیں، اور آپ کے پیروکاروں کو، آپ پر ایمان لانے والوں کو انہوں نے رذیل اور رسوا کر دیا، اور انہیں جو ہے وہ طرح طرح کے طعنے دینے لگے۔ آپ کی دعوت کو بھی جھٹلایا اور آپ پر ذاتی حملے بھی کیے، اس کے باوجود آپ کی جبین پر، پیشانی پر بل نہیں پڑتا، اور آپ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو یا قومی محبت بھرے الفاظ سے ان کو جو ہے مخاطب کرتے اور ان کی جانب جو ہے ان سے خطاب کرتے اور ان کی اصلاح کی کوشش فرماتے، ان کی غلط فہمیوں کا ازالہ کرتے۔ فرمایا، تم کہتے ہو میں تمہاری مثل بشر ہوں، کیونکہ میں بظاہر تمہاری طرح کھاتا پیتا اور زندگی بسر کرتا ہوں، لیکن تم میں اور مجھ میں ایک واضح فرق ہے۔ مجھے روشن دلیل دی گئی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی خصوصی رحمت سے سرفراز فرمایا ہے، جس کی تمہیں ہوا تک بھی نہیں لگی۔ تو ذرا سوچو تم میری مثل کیسے ہو گئے، لیکن صد افسوس تمہاری نگاہوں کو اندھا بنا دیا گیا، اور وہ اس مقام رفیع کو نہیں دیکھ سکتی جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی نبی کو فائز کرتا ہے۔ اگر تم میری دعوت کو ناپسند کرتے ہو تو مجھے کیا پڑی کہ میں خامخواہ تمہیں اس کے قبول کرنے پر مجبور کروں؟ میرا کام اظہار حق تھا، وہ کر دیا، اب تم جانو اور تمہارا کام۔ اگر کسی مرید کے دل میں اپنے مرشد کے متعلق حسن عقیدت نہ ہو تو مرشد کو کیا پڑی ہے کہ اسے زبردستی روحانی فیضان سے مستفید کرے۔ تم مذاق اڑاتے ہو، مجھے برا بھلا کہتے ہو، میرے رفیقوں، میرے ساتھیوں کی تذلیل و تحقیر کرتے ہو، اور میں پھر بھی تمہیں دعوت حق دیتے چلا جا رہا ہوں۔ کیا میں اس طرح تم سے مال بٹورنا چاہتا ہوں؟ ہرگز نہیں، میں تم سے کچھ نہیں مانگوں گا، میرا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کی سپرد ہے۔
اسی کا حکم مان رہا ہوں اور میرے اجر کا بھی وہ خود ذمہ دار ہے۔ اس طرح نوح علیہ السلام جو ہے ان کو ان کے تمام سوالات کے جوابات دیتے رہے، ان کے اشکالات کو دور کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تمہیں تو اپنی عقل و دانش پر بڑا ناز ہوگا، لیکن میرے نزدیک تو تم انجان اور ناواقف لوگ ہو جنہیں اب تک یہ بھی معلوم نہیں کہ شرف انسانیت کا راز کثرت مال میں مضمر نہیں بلکہ دل کی پاکی، کردار کی بلندی اور اخلاق کی پختگی میں ہے۔ پھر فرمایا اے میری قوم، یہ میں توحید کے متوالے جو تمہیں حقیر نظر آ رہے ہیں، ان کی شان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی اونچی ہے۔ اگر میں تمہاری خاطر ان کی دل آزاری کروں اور ان کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ تعالیٰ مجھ پر ناراض ہو جائے گا اور میں اس کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا۔ تم تو یہ کہتے ہو کہ یہ رذیل اور خستہ حال لوگ اس قابل نہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہو۔ میں تو ایسا نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کو نہیں دیکھتا بلکہ دل کو دیکھتا ہے۔ اگر ان کا باطن درست ہوا، ان کا سینہ نور توحید سے منور ہوا تو ان کی ظاہری خستہ حالی کے باوجود وہ انہیں اپنی خیرات و برکات سے مالا مال کر دے گا۔ دلائل کے میدان میں لاجواب ہو گئے، لیکن حق کو قبول کرنے کی توفیق نہ ہوئی۔ کہنے لگے کہ آپ بڑے جھگڑالو ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم اتنی طویل بحث سے باز آئے، آپ جس عذاب کی ہمیں صبح اور شام دھمکی دیتے رہتے ہیں وہ لے آئیے۔ آپ نے جواب دیا یہ میرے مولا کے اختیار میں ہے، جب وہ مناسب سمجھے گا عذاب نازل کر دے گا اور پھر تمہیں بچ نکلنے کی کوئی راہ نہیں ملے گی۔ میں نے تو مقدور بھر تمہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کی، لیکن تمہیں اس سے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ کسی کو ہدایت دینا یا ہدایت نہ دینا اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ اگر وہ کسی کو ہدایت نہ دینا چاہے تو وہ دنیا بھر کے مبلغ اسے گمراہی سے نہیں بچا سکتی۔ اس لیے انسان کو کبھی اپنے علم، سمجھ اور نیکی پر گھمنڈ نہ کرنا چاہیے۔ کسی وقت بھی قدم پھسل سکتا ہے اور انسان منہ کے بل گر پڑتا ہے۔ اسی کی جناب میں بسد نیاز دست بدعا رہنا چاہیے کہ یہ سفینہ حیات خیر و سلامتی سے کنارے پر جا لگے۔ جب ان کو درس توحید دیتے دیتے مدتیں گزر گئی اور ان پر کوئی اثر نہ ہوا بلکہ ان کی مخالفت اور دشمنی میں اضافہ ہی ہوتا گیا، جس سے حضرت نوح علیہ السلام کو یقیناً روحانی کوف اور تکلیف ہوتی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اطمینان کے لیے ان کی طرف وحی فرمائی کہ جن کی قسمت میں دولت ایمان رقم تھی وہ ایمان لا چکے، ان کے علاوہ اور کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ اس لیے آپ ان کے لیے غمزدہ نہ ہو، اب مہلت کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہے اور ان کی تباہی کا مقررہ وقت آ پہنچا ہے۔ کیونکہ علم الہی میں انہیں ایک عظیم سیلاب سے ہلاک کرنا مقدر ہو چکا تھا، اس لیے پہلے ہی اپنے نبی کو کشتی بنانے کا حکم دیا تاکہ اس دن وہ اسے استعمال کر سکے۔ اس کے متعلق بتایا کہ کشتی بناؤ گے تم لیکن بنوائیں گے ہم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نوح کشتی بناؤ گے تم لیکن بنائیں گے ہم، اور ہمارے مجوزہ نقشے کے عین مطابق اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کے اعمال کی یوں ہی خصوصی حفاظت و نگرانی کرتا ہے اور لمحہ بلمحہ رہنمائی فرماتا ہے۔ جانے مجرموں کے غرق کیے جانے کا حتمی فیصلہ ہو چکا، اب اس میں کسی رد و بدل کی گنجائش نہیں، اس لیے آپ کسی مغضوب کے لیے سفارش نہ کریں۔ اب نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم ہو گیا اور فرما دیا کہ اب جو ہے کسی کے لیے آپ جو ہے درخواست نہ کریں معافی کی، اور جو ہے اب عذاب کے آنے کی جو ہے وقت کو اور عذاب کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ حکم الہی ملا کہ فوراً تعمیل کے لیے کمر بستہ ہو گئے، لکڑی لائی جا رہی ہے، اسے چیرا جا رہا ہے، تختے نکالے جا رہے ہیں، دیگر ضروری چیزیں فراہم کی جا رہی ہے۔ آپ کل تک تو واعظ و تذکیر میں مصروف تھے، اب اس طرح آپ جو ہے کشتی بنانے میں مصروف ہیں اور دنیا و ما فیہا سے بے خبر کشتی جو ہے کی تیاری میں ہماتن مصروف ہو گئے۔ آپ کے ہم وطنوں کو مذاق اور تمسخر کرنے کا ایک انوکھا بہانہ مل گیا۔
وہ پہلے ہی آپ کے ساتھ جو ہے تانے کشی کیا کرتے تھے، اور جب آپ کو دیکھیں کہ آپ آج کل نصیحت نہیں کر رہے ہیں اور آج کل جو ہے آپ ہمیں کوئی اچھی بات نہیں بتا رہے ہیں اور اپنی طرف جو ہے دعوت نہیں دے رہے بلکہ جو ہے آپ ایک کشتی بنانے میں مصروف ہے، تو وہاں کے لوگ جو ہے آپ کو پھر تانے دینے لگے، آپ کا مذاق اڑانے لگے کہ چلو یہ کیا ہو گیا، بولے آج کل آپ کچھ نہیں کر رہے بلکہ کشتی بنا رہے ہیں، کیا کشتی بنا کر آپ جو ہے زمین پر چلائیں گے بغیر پانی کے؟ طرح طرح کی آوازیں اور جو طرح طرح کے تانے کیسے جانے لگے۔ حضرت اب کہنے لگے کہ حضرت کیا نبوت چھوڑ کر اب بڑائی بن گئے ہیں؟ صاحب کیا یہ کشتی خشکی پر یعنی زمین میں چلے گی؟ یہاں تو کوئی دریا یا سمندر نہیں۔ غرض یہ کہ جتنے منہ اتنی باتیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا بندہ تعمیل حکم محو ہے۔ آپ نے پہلے ان کے اعتراضات کو کب کبھی اہمیت دی تھی کہ آج توجہ کرتے، اتنا فرما دیا کہ آج جی بھر کے ہمارے ساتھ مذاق کر لو، کل ہماری باری بھی آنے والی ہے۔ غرض یہ کہ کچھ عرصے کے بعد کشتی تیار ہو گئی اور وہ اتنی وسیع تھی کہ اس میں حضرت نوح علیہ السلام، آپ کا کنبہ اور آپ کے پیروکار اور جانوروں کا جوڑا جوڑا سما سکتا تھا۔ تو اس طرح عزیزان محترم کشتی تیار ہو گئی اور نوح علیہ السلام اب رب ذوالجلال کے حکم کے انتظار میں تھے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوتا ہے۔ حتی اذا جاء امرنا وفارت النور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه الا قليل۔ یہاں تک کہ جب آ گیا ہمارا حکم اور ابل پڑا تنور، تو ہم نے نوح کو فرمایا سوار کر لو کشتی میں ہر جن سے نر و مادہ اور اپنے گھر والوں کو، سوائے ان کے جن پر پہلے ہو چکا ہے حکم، اور سوار کر لو جو ایمان لا چکے ہیں۔ وما آمن معه الا قلیل، اور نہیں ایمان لائے تھے آپ کے ساتھ مگر تھوڑے لوگ۔ پھر آگے جو ارشاد ہو رہا ہے کہ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، نوح علیہ السلام نے کہا سوار ہو جاؤ اس کشتی میں، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہی اس کا چلنا اور اس کا لنگر انداز ہونا ہے۔ ان ربی لغفور رحیم، بے شک میرا پروردگار غفور اور رحیم ہے۔ جن جانوروں، گھر والوں اور اہل ایمان کو کشتی میں سوار کرنے کی اجازت ملی تھی، ان کو آپ نے سوار ہونے کا حکم دیا اور کہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا، یعنی اس بلاخیز سیلاب سے جس کے سامنے بلندیاں اور پستیاں سب یکساں ہو گئی ہے، ہم اپنی نجات اور سلامتی کے لیے اعتماد اس کشتی پر نہیں کرتے بلکہ ہمارا بھروسہ تو اس رب العالمین پر ہے جس کی مغفرت کا دامن بڑا کشادہ ہے اور جس کی رحمت کا ابر ہر وقت ہی برستا رہتا ہے۔ ہمارے بیڑے کے چلنے کا آغاز اسی کے نام نامی سے ہو رہا ہے اور اس بیڑے کا لنگر انداز ہونا بھی اسی کے اس میں پاک سے ہوگا۔ ہمارے سفر کی ابتدا بھی اسی کے کرم کے سہارے ہو رہی ہے اور اس کی انتہا بھی اسی کے فضل سے ہوگی۔ اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت جب کشتی میں سوار ہو اور یہ دعا پڑھے تو اسے غرق ہونے سے امان مل جائے گی، وہ محفوظ رہے گی۔ اور وہ دعا یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ اب اس طرح عزیزان گرامی کشتی چل پڑی اور طوفان آ گیا اور اس حال میں آپ کو اپنا بیٹا کنعان نظر آیا جو آپ کی رفاقت اور سنگت کو چھوڑ کر الگ ہو گیا تھا۔ آپ نے فرمایا کافروں کا ساتھ چھوڑ دے، اب بھی سچے دل سے تائب ہو جا، اب بھی ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، بچ جائے گا۔ لیکن جو ازلی بدبخت ہو اس میں نصیحت کب اثر کرتی ہے؟ وہ اکڑ گیا، بڑی بے پرواہی اور گستاخانہ انداز میں کہنے لگا مجھے آپ کی کشتی میں پناہ لینے کی ضرورت نہیں، یہ سامنے کتنا اونچا پہاڑ ہے، ان میں سے کسی پر چڑھ جاؤں گا، یہ پانی میرا کیا بگاڑ سکے گا۔ آپ نے فرمایا کمبخت، پہاڑوں کی کیا مجال کہ تمہیں خدا کی گرفت اور اس کے عذابوں سے بچا سکے۔ بچنے کا ایک ہی ذریعہ تھا کہ تم سچے دل سے توبہ کرتے، پیغمبر کے دامن میں پناہ لیتے اور کشتی میں اس کے ساتھ سوار ہو جاتے۔
پانی کا ایک ریلا آیا اور اس مغرور کو تنکے کی طرح بہا کر لے گیا اور اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ سیلاب کے اترنے کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ سمندر کے سوتے اور آسمان کے دریچے بند کیے گئے اور آسمان سے جو بارش ہو رہی تھی تھم گئی اور پانی زمین پر سے گھٹتے گھٹتے 150 دن کے بعد کم ہوا اور 7ویں مہینے کی 17ویں تاریخ کو کشتی ارارات کے پہاڑوں پر ٹک گئی اور پانی 10ویں مہینے تک برابر گھٹتا رہا اور 10ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آئی۔ پھر اس طرح جو ہے وہ عزیزان محترم بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح پانی کم ہوا طوفان نوح کا اور پھر کشتی کس طرح جو ہے پہاڑ جودی سے آ لگی۔ ایک پہاڑ کا نام ہے جودی جو موصل کے قریب ہے اور جبل ارارات کی ایک شاخ ہے۔ کہتے ہیں کہ محرم کی 10 تاریخ تھی اور جمعہ کا دن تھا جب آپ کی کشتی کوہ جودی پر آ کر رکی۔ ارشاد خداوند ہو رہا ہے وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ اور حکم دیا گیا اے زمین نگل لے اپنے پانی کو اور اے آسمان تھم جا، اور اتر گیا پانی اور حکم الہی نافذ ہو گیا اور ٹھہر گئی کشتی جودی پہاڑ پر اور کہا گیا ہلاکت و بربادی ہو ظالم قوم کے لیے۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی جو ہے قوم کو نجات ملی اور یہ جو ہے عزیزان گرامی نوح علیہ السلام کی قوم کی نجات کا واقعہ تفصیلاً بیان کیا گیا۔ اس واقعے کے ذکر کا مقصد محض تاریخ بیان کرنا یا دل بہلانا نہیں، بلکہ آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کے صبر و استقامت پر آگاہ کرنا ہے تاکہ آپ بھی کفار و مشرکین کے دل آزاریوں کے مقابلے میں صبر سے کام لیں۔ یقین کیجئے کہ ان کی نسبت، ان کا تکبر و سرکشی خاک میں مل جائے گی اور کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ تو عزیزان محترم اسی لیے صبر کے ساتھ جو ہے دین اسلام کی، نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری پر جمے رہنے کی ضرورت ہے۔ اور اس طرح نوح علیہ السلام کا تذکرہ پورا ہوا اور آگے ہود علیہ السلام کا جو ہے تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ بھی اللہ کے ایک برگزیدہ نبی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا نام عاد تھا جو اپنے کسی دادا کے نام سے موسوم تھی۔ ان کا وطن حضر الموت اور یمن کا علاقہ تھا۔ اس کی تفصیل سورہ اعراف میں جو ہے گزر چکی ہے۔ آپ کے اس ارشاد سے پتہ چلتا ہے کہ دوسری طرح کی خرابیوں کے علاوہ وہ شرک کی گمراہی میں بھی مبتلا تھی قوم عاد۔ انہوں نے مختلف کاموں کے لیے الگ الگ دیوتا مقرر کر رکھے تھے اور انہی کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ اپنے خالق سے ان کا رشتہ منقطع ہو چکا تھا، ان کی یاد کا دیا بجھا چکے تھے اور اس کی یاد کا دیا بجھ چکا تھا اور اس کی عبادت کا انہیں خیال بھی نہیں آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا نبی آتا ہے، انہیں دعوت حق بھی دیتا ہے، اپنی صداقت کی ایک عقلی دلیل بھی پیش کرتا ہے اور اس کی گمراہی کے اثرات سے بد سے بچنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا سبق دیتے ہیں اور جھوٹے خداؤں سے خط تعلقی کی تلقین فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور فرماتے ہیں کہ اس رب ذوالجلال کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، یہ مٹی پتھر کے بت بھی کبھی خدا بن سکتے ہیں، یہ تمہاری من گھڑت باتیں ہیں جو ہرگز توجہ کے لائق نہیں۔ اس طرح ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف گئے اور انہیں جو ہے طرح کی برائیوں میں مبتلا دیکھے تو ان کی اصلاح کیے، اور پھر انہیں جو ہے شرک کی جو ہے بڑے جو ہے مصیبت میں مبتلا دیکھے تو پھر اس سے بھی آپ نے پردہ اٹھایا اور ان کے غبار آلود ذہنوں کی جو ہے ان کو صاف کرنے کی کوشش شروع کی۔ اپنی صداقت کی دلیل پیش کی کہ نہ تو میں تم سے کچھ مانگتا ہوں اور نہ تم سے کسی اجر کی تمنا کرتا ہوں، تو پھر مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے۔ ان اجریہ سے فرمایا کہ آخر میں تم سے مانگوں تو کیوں مانگوں جبکہ میرا پیدا کرنے والا موجود ہے جو میری ساری ضروریات کا ذمہ دار ہے، وہ غنی بھی ہے اور کریم بھی، اسے چھوڑ کر میں تمہارے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاؤں، ذرا سوچو تو۔ تو اس طرح حضرت ہود علیہ السلام اپنے قوم کے اشکالات کو دور فرما رہے ہیں۔ اگر تم گزشتہ گناہوں کی مغفرت طلب کرو گے اور آئندہ کے لیے اپنی عبادت کو اطاعت اور توجہ کا قبلہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بنا لو گے تو عقبہ کی سرخ روئی کے ساتھ ساتھ تمہیں اس دنیا میں خوشحال کر دیا جائے گا۔ بارشیں برسے گی، تمہاری
بنجر زمین ان سے سیراب ہو کر سونا اگلنے لگے گی، ہر طرف سرسبز کھیت لہلہانے لگیں گے، معاشی خوشحالی کا ایک زرین دور شروع ہو جائے گا۔ جب تمہاری مالی حالت سدھر گئی تو اولاد بھی صحت مند، خوبرو اور باکثرت پیدا ہوگی۔ دولت کی فراوانی اور قبیلے کے افراد کی کثرت سے تمہاری قوت میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ یہ خیال اپنے دل سے نکال دو کہ اگر تم نے اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کی شریعت کی پابندی شروع کر دی تو تم مفلس اور خلاش ہو جاؤ گے۔ یہ خیال اپنے دل سے نکال دو، کیونکہ جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اس کی بندگی کرتے ہیں اور اس کے حکم کو پورا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان سے اپنی رحمت کے دروازے ان پر کھول دیتا ہے اور وہ پھر طاقتور ہو جاتے ہیں۔ جب ہود علیہ السلام نے اس طرح جو ہے اپنی قوم کو جو ہے سمجھایا اور تمام باتیں جو ہے ان کو بتائی اور تمام حجت تمام کی، تمام دلائل کے سامنے پیش کی، تو آگے ارشاد فرمایا، ارشاد رب ذوالجلال ہوتا ہے کہ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ آپ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ میں نے بھروسہ کر لیا ہے اللہ تعالیٰ پر جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، کوئی جاندار بھی ایسا نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ نے پکڑا ہوا ہے اسے پیشانی کے بالوں سے، بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، پھر اگر تم روگردانی کرو تو میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے تمہیں وہ پیغام جسے دے کر مجھے بھیجا گیا ہے تمہاری طرف۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور جانشین بنا دے گا میرا رب کسی اور قوم کو تمہارے علاوہ۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے۔ إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور بے شک میرا رب ہر چیز کا۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اور جب آ گیا ہمارا حکم تو ہم نے نجات دے دی ہود کو اور جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ بوجہ اپنی رحمت کے۔ وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم نے نجات دے دی انہیں سخت عذاب سے۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَاهَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور یہ قوم عاد کی داستان ہے، انہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیتوں کا اور نافرمانی کی اس کے رسولوں کی اور پیروی کرتے رہے ہر متکبر منکر حق کے حکم کی۔ اللہ اکبر۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ان کے پیچھے لگا دی گئی اس دنیا میں بھی لعنت اور قیامت کے دن بھی۔ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ، سنو عاد نے انکار کیا اپنے رب کا، سنو ہلاکت و بربادی ہو عاد کے لیے جو ہود کی قوم تھی۔ اور پھر کس طرح عزیزان گرامی ہود علیہ السلام کی قوم جو ہے عاد کا بھی حشر یہاں بیان کر دیا گیا ہے اور اس طرح وہ بھی ہلاک کر دی گئی ہے۔ اب اس طرح وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، حضرت جو ہے صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ آپ کو قوم سمود کی جانب بھیجا جاتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام بچپن سے ہی بڑے نیک صفت اور ذہین تھے، ان کی ہر بات سے ذہانت اور دانائی ظاہر ہوتی تھی، ان کا دامن حیات ہر قسم کی آلودگیوں اور کمزوریوں سے پاک تھا۔ ان کو دیکھ کر ان کی قوم کے افراد ان کے شاندار مستقبل کے متعلق طرح طرح کی قیاس آرائیاں کیا کرتے تھے۔ وہ یہ سمجھنے لگے تھے کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر ہماری قومی عظمت کو چار چاند لگا دے گا، اس کی حکیمانہ قیادت میں ہم خوب ترقی کریں گے۔ لیکن جب آپ نے انہیں ان کے بتوں کی عبادت سے روکنا شروع کیا جن کی عبادت وہ صدہا سال سے کرتے چلے آ رہے تھے اور اللہ رب العزت کی وحدانیت پر ایمان لانے کا حکم دیا تو وہ حیرت میں رہ گئے، حیرت میں پڑ گئے۔ جن کی عبادت وہ صالح علیہ السلام کی زبان سے یہ کیا سن رہے ہیں، وہ حیرت زیادہ رہ گئے کہ جس صالح کے بارے میں ہم پر امید تھے وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے صدا سال سے جس کی ہم پوجا کر رہے ہیں ان بتوں سے جو ہے ہمیں جو ہے دور کر رہے ہیں۔ وہ حیرت میں پڑ گئے، ان کو اپنے کانوں پر اعتبار ہی نہ آ رہا تھا۔ وہ اس سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کیا ہو گیا، جسے ہم قومی عروج و اقبال کا ضامن سمجھے ہوئے تھے وہ تو قوم کے بنیادی عقیدے پر کلاڑی چلا رہا ہے، یہ تو قوم کا شیرازہ بکھیر کر رکھ دے گا۔ بڑے حیرت زدہ انداز میں کہنے لگے، صالح
ہم نے تو تم سے بڑی بڑی امیدیں وابستہ کر رکھی تھی اور تم یہ کیا کر رہے ہو؟ غور تو کرو، کیا ہم ان خداؤں کی پوجا چھوڑ دیں جن کی پوجا آج تک ہم اور ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں؟ ہمیں تو تمہاری اس عجیب و غریب دعوت پر یقین نہیں آ رہا ہے۔ تم نے تو ہمیں ایک ایسے تذبذب سے دوچار کر دیا ہے جس نے ہمارا چین ختم کر دیا ہے اور ہمارے اطمینان و یقین کی دنیا میں ہلچل پیدا کر دی ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ قوم کے لوگوں نے پہلے بڑی منت سماجت کی ہوگی، اپنی توقعات اور امیدوں کا واسطہ دیا ہوگا کہ آپ اس انوکھی دعوت سے باز آ جائیں، پھر ذرا دھمکا کر آپ کو منانے کی کوشش کی ہوگی۔ انہی کی ترغیب و تربیت کے جواب میں آپ نے فرمایا ہوگا کہ اے قوم، مانا کہ تمہیں نور ہدایت نظر نہیں آ رہا، لیکن میں تو دیکھ رہا ہوں کہ آفتاب صداقت ذوفشاں ہے۔ میری چشم بصیرت کو میرے پروردگار کی وحدانیت اور کبریائی کے جلوے قدم قدم پر نظر آ رہے ہیں۔ میں کس طرح ان تابندہ حقائق کا انکار کر سکتا ہوں؟ مجھے اس نے جن بے پایہ رحمتوں سے نوازا ہے، میں ان کی ناشکری کی کیسے جرأت کر سکتا ہوں؟ اگر ان حقائق کو یوں بے نقاب دیکھ لینے کے بعد میں تمہاری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کا انکار کر دوں، تو اگر میرے رب نے مجھے پکڑ لیا تو کیا تم میں سے کسی میں اتنا دم خم ہے کہ وہ مجھے چھڑا لے؟ اگر تم میری دعوت قبول کر کے اپنے آپ کو عذاب الہی سے بچانا نہیں چاہتے تو میرے حال پر ترس کھاؤ اور مجھے اپنے ساتھ غرق ہونے پر مجبور نہ کرو۔ تم میرے خیر خواہ بن کر مجھے سمجھا رہے ہو، لیکن میں تمہاری بات نہیں مان سکتا کیونکہ میرا اس میں سراسر نقصان ہے۔ مجھے ایسے نادان دوستوں کی نصیحتوں کی ضرورت نہیں جو اپنی بے سمجھی سے مجھے بھی رائے حق سے برگشتہ کرنے کی، گمراہ کرنے کی سرتوڑ کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کی اس استقامت کو دیکھ کر انہوں نے مطالبہ کیا کہ اگر آپ سچے ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں۔ جس طرح سورۃ شعراء میں جو ہے تذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام سے ان کی قوم نے جب مطالبہ کیا کہ اگر آپ سچے ہیں تو کوئی جو ہے معجزہ دکھائے، تو پھر آپ نے جو ہے انہیں اپنا معجزہ دکھایا۔ اگر تم سچے ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ ان کے اس مطالبے کے جواب میں آپ نے ایک اونٹنی اپنے دعوے کی صداقت کے لیے بطور معجزہ اور دلیل پیش کی۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عید کے موقع پر قوم نے آپ سے مطالبہ کیا کہ ہم تب ایمان لائیں گے کہ وہ سامنے جو چٹان نظر آ رہی ہے اس سے ایک اونٹنی پیدا ہو جائے۔ آپ نے دعا مانگی، قدرت الہی کے سامنے کون سی چیز مشکل ہے؟ دعا قبول ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی مطلوبہ اونٹنی نمودار ہو گئی۔ آپ نے بطور معجزہ ایک اونٹنی پیش کی اور پھر فرمایا وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةٌ، اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ تمہارے لیے میرے رب کی ایک نشانی ہے۔ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، بس چھوڑ دو اسے کھاتی پھرے اللہ تعالیٰ کی زمین میں، اور نہ ہاتھ لگاؤ اسے برائی سے، ورنہ پکڑے گا تمہیں عذاب بہت جلد۔ فَأَخَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ۔ جب آپ نے کہا تھا کہ اس اونٹنی کو چھوڑ دو اور اس کے قریب نہیں جانا اور اسے جو ہے تکلیف نہیں پہنچانا، لیکن قوم نے جو ہے نہیں مانا، اور اس طرح وہ اللہ کی نشانی تھی اور پھر آپ کی قوم نے اسے ہلاک کر دیا۔ بس انہوں نے اس کی پونچھیں کاٹ ڈالی تو صالح علیہ السلام نے فرمایا لطف اٹھا لو اپنے گھروں میں 3 دن تک، اب جی بھر کے جی لو جتنا جینا ہے۔ 3 دن میں یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ میرے رب کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ، پھر جب آ گیا ہمارا حکم تو ہم نے بچا لیا صالح کو اور انہیں جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ اپنی رحمت سے، نیز بچا لیا اس دن کی رسوائی سے۔ ان ربک هو القوی العزیز، بے شک اے محبوب تمہارا رب ہی بہت قوت والا اور بہت عزت والا ہے۔
وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور پکڑ لیا ظالموں کو ایک خوفناک کڑک، اور صبح کی انہوں نے اس حال میں کہ وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل اوندے گرے پڑے تھے اور ہلاک ہو گئے تھے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، انہیں یوں نابود کر دیا گیا تھا گویا وہ یہاں کبھی آبادی نہیں تھی۔ الا ان ثمود کفروا ربهم، سنو سمود نے انکار کیا اپنے رب کا۔ الا بعدا لثمود، بربادی ہو سمود کے لیے۔ اس طرح عزیزان محترم یہ جو ہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا حال بھی اتنا برا ہوا، اور وہ بھی جو ہے خدا کے حکم کی نافرمانی کرے، اور ان کا جو ہے حشر بھی برا ہوا۔ اب یہاں پر غور و فکر کی ضرورت ہے کہ ان عذابوں کی زد صرف کفار پر پڑی، اور اہل حق کو خراش تکلیف تک ذرہ برابر کوئی جو ہے تکلیف تک نہ آئی۔ کون سی چیز تھی جس نے ان عذابوں میں نیک و بد میں تمیز کرنے کی قوت پیدا کر دی؟ اب ان واقعات پر، قرآن مجید کی ان آیات پر ہم کو غور کرنا چاہیے کہ وہ صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا معاملہ ہو، یا پھر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا معاملہ ہو، یا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا معاملہ ہو، کہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ سارے واقعات جو ہم پڑھ رہے ہیں عزیزان گرامی، اس میں کیا ہو رہا ہے؟ اس میں یہی ہو رہا ہے کہ ہود علیہ السلام کی قوم عاد، اور صالح علیہ السلام کی قوم سمود، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی یعنی قوم فرعون اور بنی اسرائیل، تو اس طرح جو ہے یہ تمام واقعات، اور شعیب علیہ السلام کی قوم مدین، ان کا کیا حال ہو رہا ہے؟ یہ لوگ جو ہے انبیاء اکرام کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں اور ان پر ایمان نہیں لاتے ہیں، انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دیتے ہیں، اور ان کے احکام کی جو ہے ان کے احکام کی جو ہے کوئی توقیر اور تعظیم نہیں کرتے، اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو پھر حق کو چھوڑنے، حق کے ساتھ زیادتی کرنے، اور اللہ کے نبیوں کی جو ہے وہ تکفیر کرنے، ان کے پیغام کا اور ان کا انکار کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوتا ہے، اور ایک کڑک کی صورت میں وہ عذاب آتا ہے، اور وہ قومیں تباہ کر دی جاتی ہے۔ آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ عزیزان محترم قرآن پاک کی آیات میں غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ رہا ہے، اور صرف انہی جو ہے منکرین کو، انہی جو ہے مجرمین کو، انہی جو ہے فاسقین کو، انہی جو ہے ظالمین کو، انہی جو ہے مفسدین کو ہلاک کر رہا ہے، اور باقی وہ تمام جو صالح اور نیک ہے، جو نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، جو ان سے محبت کرتے ہیں، جو ان کی اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، انہیں ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ قومیں ہلاک کر دی جاتی ہے، اور نبی کے پیروکار، ان کے اطاعت کرنے والے ان جو ہے محفوظ ہو جاتے ہیں، جو اپنے انبیاء پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی خدا کی نشانی ہے۔ لہذا مسلمانوں کو پر امید رہنا چاہیے کہ کوئی تکلیف اور مصیبت آ جاتی ہے، کوئی وبا آ جاتی ہے، تو وہ یقیناً جو ہے وبا مصیبتیں ان لوگوں کے لیے ہے جو خدا کا جو ہے دین، اس کے دین سے دور ہے، اس کی کتاب اور اس کی باتوں پر یقین نہیں رکھتے، اس کی جو ہے اس بھیجی ہوئی آسمانی کتاب کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اس کے پیغمبر خدا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اور طرح طرح سے جو ہے دین کے بارے میں بری باتیں کہتے ہیں، اور دین اسلام کے متعلق جو ہے اسلاموفوبیا کے ذریعے جو ہے اس کی جو ہے عزیزان گرامی جو ہے اس دین کے ماننے والوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے ہیں، اور ان کے ملک اور ان کی جو ہے تمام کی تمام جو ہے عزت وہ جو ہے عزیزان گرامی ملیا بیٹ کر دیتے ہیں۔ تو اب اس طرح جو ہے خدا کا عذاب آتا ہے، جب خدا کا عذاب آتا ہے تو پھر وہ عذاب ان ظالمین کے لیے ہے، مفسدین کے لیے ہے، فاسقین کے لیے ہے، اور وہ جو اہل ایمان ہیں، جو اپنے نبی پر ایمان رکھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اپنے نبی اور اس کے رب پر جو ہے یقین رکھتے ہیں، اور ان کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، ذرہ برابر جو ہے انہیں تکلیف نہیں پہنچے گی۔ تو ان آیات میں، ان ساری تفسیر کے پچھلے واقعات میں یہی اہم بات تھی، اس پر غور و فکر کی ضرورت ہے، اور اہل دانش کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ وہ اس آیات پر غور کرے کہ کلام پاک ہم سے کیا کہہ رہا ہے، کیا فرمایا جا رہا ہے۔ آج کا درس جو ہے عزیزان گرامی اپنے اختتام پر پہنچ رہا ہے۔ آئیے اب آگے تذکرہ ہو رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اس تذکرے کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آج کا تفسیر و قرآن کا درس مکمل ہوگا اور ارشاد خداوند ہو رہا ہے۔ تو اس طرح ان واقعات سے یہ بات کا پتہ چلا ہے کہ یقیناً جو ہے سارے واقعات میں ہمارے لیے بڑی نصیحت ہے،
اور یہ واقعات صرف جو ہے قصہ کہانی نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے، اور اس سے یہ ہم کو نصیحت دی جا رہی ہے، اور اس سے ہمیں جو ہے یہ نور جو ہے ایمان اور نور یقین کا وہ جو ہے نور حاصل ہو رہا ہے کہ یقیناً یہ مصیبتیں جو ہے یہ عذاب اور یہ پریشانیاں جو آتی ہے کسی قوم پر تو وہ ان کی سرکشی کی وجہ سے آتی ہے، ان کی بے حرمتی کرنے سے یہ عذاب آتا ہے، اور پھر یہ جب عذاب آتا ہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور پھر وہ عذاب اپنے رب کے حکم سے اپنا کام پورا کرتا ہے۔ اور یقیناً جو لوگ اطاعت اور فرمانبردار ہوتے ہیں اور اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل اور رحمت سے عزیزان گرامی ان تکلیفوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اب آگے جو ہے یہ فرمایا جا رہا ہے، حضرت ارشاد خداوند ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ بلا شبہ آئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر، انہوں نے کہا اے خلیل آپ پر سلام ہو۔ آپ نے فرمایا تم پر بھی سلام ہو۔ پھر آپ جلدی سے لے آئے ان کی ضیافت کے لیے ایک بچڑا بھنا ہوا۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة۔ پھر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ نہیں بڑھ رہے ہیں کھانے کی طرف تو اجنبی خیال کیا انہیں، اور دل ہی دل میں ان سے اندیشہ کرنے لگے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط۔ فرشتوں نے کہا ڈریے نہیں، ہمیں تو بھیجا گیا ہے قوم لوط کی طرف، ہم فرشتے ہیں اور آپ کی جانب ایک پیغام لے کر آئے ہیں اور ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے۔ وامرأته، اور آپ کی اہلیہ سارہ پاس ہی میں کھڑی تھی۔ قائمۃ فضحکت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق ویعقوب۔ قائمۃ فضحکت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب۔ آپ کی اہلیہ پاسی کھڑی تھی، وہ ہنس پڑی تو ہم نے خوشخبری دی سارہ کو اسحاق کی، اور اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی۔ عزیزان محترم، حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے، دونوں مصر سے اس علاقے میں ہجرت کر کے آئے تھے۔ آپ نے کنعان کے علاقے میں رہائش اختیار کی، اور لوط علیہ السلام دریائے اردن کی ترائی میں فروکش ہوئے۔ یہ علاقہ اپنے زرخیزی اور شادابی میں بے مثل تھا۔ یہاں سدوم، عمورہ، اوماد، زبولین کی بستیاں آباد تھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جن اخلاقی بیماریوں میں مبتلا تھی ان کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ ان کی بستیوں کو زیر و زبر کرنے کے لیے جن فرشتوں کو بھیجا گیا، انہیں یہ بھی حکم دیا گیا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مل کر ان کی اہلیہ بی بی سارہ کو بیٹے اسحاق اور پوتے یعقوب کی پیدائش کی خبر سناتے جائے۔ چنانچہ جب وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس پہنچے تو آپ جلدی سے اٹھے اور ان کی ضیافت کا اہتمام فرمانے لگے۔ اپنی اہلیہ کو آٹا گوندنے کا حکم دیا، خود اپنے مویشیوں کے گلے سے ایک موٹا تر و تازہ بچڑا پکڑ کر لائے اور ایک خادم کو تیار کرنے کی فرمائش کی۔ جلدی جلدی کھانا تیار کر کے لے آئے اور اپنے مہمانوں کے سامنے دسترخوان پر چن دیا، لیکن مہمانوں نے ہاتھ آگے نہ بڑھایا۔ آپ حیران ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اس زمانے کے دستور کے مطابق اگر نوارد اپنے میزبان کے پیش کردہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا تو سمجھ لیا جاتا کہ اس کی نیت بخیر نہیں۔ اگر کوئی مسافر نیا آدمی آ جائے اور آپ کا مہمان ہو اور جو ہے پھر آپ اس کی خدمت میں جو ہے مہمان نوازی کرے، کھانا پیش کرے اور وہ کھانا جو ہے نہ کھائے، جو ہے زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کے کہ اس کی نیت کوئی برابر نہیں ہے، خیر کی نیت نہیں ہے۔ آپ سہم گئے ابراہیم علیہ السلام اور دل ہی دل میں اندیشہ کرنے لگے کہ آخر یہ کون لوگ ہیں۔ فرشتوں نے آپ کی تشویش کو یہ کہہ کر ختم کر دیا کہ آپ کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو، ہم کوئی جو ہے بشر نہیں، ہم فرشتے ہیں، ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اس آیت سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ آنے والے کو سلام کہنا چاہیے، اور جنہیں سلام کہا جائے ان پر لازم ہے کہ بڑی خوش اسلوبی سے اس سلام کا جواب دے۔
نیز اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مہمان نوازی سنت ابراہیمی ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اور روز قیامت پر ایمان تقریب کرنی چاہیے۔ سیرت کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مہمانوں کی تعظیم و تقریب اور ان کے آرام و آسائش کا از حد اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تو عزیزان محترم، اس طرح آج کا درس قرآن مکمل ہوا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔